الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ محترم ساتھیوں، عزیز دوستوں، آج دنیا کے اندر ایک ہاہاکار مچی ہے۔ مسلمان تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ہر جگہ ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں مسلمانوں کو ایک الگ نگاہ، ایک الگ انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ کبھی تو یہی مسلمان، کبھی یہی ایمان والا تاج اور تخت والا ہوا کرتا تھا، کبھی یہ ایمان والا بادشاہ کی شکل میں نظر آتا تھا، اور کبھی یہی مسلمان جس کے اندر ایمان کا جوش، ایمان کا دبدبا ہوتا تھا، کسی غیر قوم کی طرف اگر نگاہ اٹھا کر دیکھ لیتا تھا تو پاؤں میں تزلزل آ جاتا تھا، ایک زلزلہ برپا ہو جاتا تھا۔ لیکن آج حالات بالکل برعکس ہیں۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آج مسلمان جو پستی میں اور کھائی میں جا رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی واقعہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان بڑے خسارے میں ہے، انسان بڑے خسارے میں ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں دونوں باتیں واضح اور ظاہر ہو گئیں کہ انسان اگر ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا ہونے کے بعد اس کے اندر اعمال صالحہ نہیں ہے، وہ بھلی باتوں کا حکم نہیں کرتا، بھلی باتوں پر صبر کی فہمائش نہیں کرتا، تو اس کو خسارہ دیکھنا پڑے گا۔ اور وہی انسان اگر ایمان لا کر کے اعمال صالحہ کرتا ہے، بھلی بات کا حکم کرتا ہے، بری باتوں سے روکتا ہے، تو یہی ایمان والا، یہی انسان سربلند ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ فکر مت کرو، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی سربلند رہو گے۔ صحابہ کی جماعت ایمان والی تھی، ہمیشہ سربلند رہتی تھی، کپڑوں کا کوئی شوق نہیں تھا، گاڑیوں کا کوئی شوق نہیں تھا، تاج محل کا کوئی شوق نہیں تھا، عمارات کا کوئی شوق نہیں تھا، ان کو دنیا کی خواہش نہیں چاہیے تھی، لیکن وہ اس فقیری کی حالت میں ان کے اندر وہ جوش، وہ جذبہ، وہ زلزلہ برپا کر دینے والا ایمان تھا، جس طرف بھی قدم بڑھاتے تھے کامیابی اور کامرانی ان کے قدم چوما کرتے۔ ان کے اندر احساس تھا کہ اپنی قوم کو ترقی دینا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا سمجھو مجھے جیسے ایک روشنی ہو، ایک آگ ہو، اور آگ کے پاس پرندے جا کر کے پتنگے آگ میں گرتے ہیں آٹومیٹک۔
مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی کو باغ میں مت جانے دینا، ورنہ باغ میں جائے گی، وہاں سے رس چوس کر کے لائے گی، اور رس چوسنے کے بعد پھر شہد پیدا کرے گی، شہد کے بعد جو اس کا چھتا ہوتا ہے اس سے موم بنے گی، موم بننے کے بعد اس کو لوگ جلائیں گے، روشنی پیدا ہوگی، پھر اس روشنی میں پتنگے جا کر کے اپنی جانوں کو قربان کریں گے۔ اللہ کے رسول کی ذات کہتی تھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں گویا آگ روشن ہے اور پتنگے آ کر کے اس میں گر رہے ہیں، اور پتنگوں کو کوئی آدمی بچانے کے لیے کھڑا ہے کہ اس میں نہ جاؤ نہ جاؤ، لیکن جس کو اس میں جانا ہے وہ جا کر کے رہے گا۔ ایسے ہی میری ذات ہے، میں انسانوں کو، ابن آدم کو، اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں، ان کی کمر کو پکڑ کر کے کھینچتا ہوں کہ جہنم کی آگ میں نہ جاؤ، لیکن یہ انسان پھر اسی میں جا کر کے گرتا ہے۔ اللہ کے رسول کے اندر احساس تھا، حس تھی، صحابہ کے اندر ایک احساس تھا ان کو اپنی قوم کے آگے بڑھانے کا، اور اللہ کے بندوں کو جہنم کی کھائی سے نکال کر کے، جہنم کی آگ سے بچا کر کے ان کو جنت میں داخل کرنے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو اور اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے احباب کو اور تمام امت مسلمہ کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ صحابہ کی جماعت نے جو کردار ادا کیا اس کی مثال دنیا کی کوئی جماعت پیش نہیں کر سکتی۔ اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو مشقتیں برداشت کی ہیں، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے کے لیے جب طائف کی طرف نکلتے تو ایک شخص اس میں عبد یا لیل نام کا، اللہ کے رسول جب اپنا پیغام لے کر کے وہاں پر پہنچے، میں نبی ہوں، میرے سوا کوئی نبی نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ان بتوں کی جو تم پرستش کرتے ہو قیامت کے دن یہ خود جہنم کا ایندھن ہوں گے، یہ تمہیں کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ اس شخص نے چھوٹے بچوں کو جو معصوم تھے، جن کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ان بچوں کو لگا دیا، یہ شخص پاگل ہے، یہ شخص مجنون ہے، یہ جادوگر ہے، اس کو پتھر مارو۔ چنانچہ بچوں نے اللہ کے نبی کو پتھر مارا، گالیاں دی، اور جو جو کیا اللہ کے نبی کے ساتھ، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پتھر مارا گیا، اللہ کے رسول کے نعلین مبارک خون سے بھر گئے، اللہ کے رسول بے ہوش ہو کر کے گر گئے، لیکن اللہ کے رسول کو جب ہوش آیا، اب آگے نکلتے ہیں، جبریل امین زمین پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جبل ابی قبیس کو اور جبل احمر کو دونوں کو یوں ملا دوں اور یہ طائف کی جو وادی ہے، طائف کے جو رہنے والے ہیں اسی میں کچل کر کے مر جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ کیا فرمایا؟ نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں نذیر اور بشیر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے، بددعائیں کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون۔ جبریل امین سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کی اولاد ایمان لے کر کے آئیں گی۔ پھر اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ میری قوم ہے، مجھے پہچانتی نہیں ہے، اسے ہدایت دے دے۔ چنانچہ طائف والے پھر ان کی اولادوں میں اور لوگ ایمان کا ایک عجیب بول بالا وہاں سے پیدا ہوا۔ اللہ کے رسول نے جو مشقتیں برداشت کی اس کی یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا جب 39 مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی اب چلا جائے، اب کھل کر کے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ابھی تک تو ہم چھپ کر کے اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، مسلمانوں کے آپس میں تعلیم دیا کرتے تھے، لیکن آج ہم نکلیں گے، جب ہم 39 ہو چکے ہیں، آج ہم پوری دنیا کے اندر تبلیغ کا علی اعلان کیا ہے اس کا شیوع کریں گے، اس کا اشتہار کریں گے، اس کو دنیا کے اندر پھیلائیں گے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول اب تو ظاہر کر کے اسلام کو پھیلانا ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے
نبی نے اجازت دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ساتھیوں کو لے کر کے مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے تبلیغ کا بہترین خطبہ دیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو تبلیغ کے لیے دیا گیا، وہ ابو بکر کے زبان سے نکلا۔ چنانچہ ابو بکر نے جب خطبہ دیا اور تبلیغ کا اعلان کیا اور اس میں یہ کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو وہ قیامت کے دن تمہیں کوئی کام نہیں آئیں گے، ان بتوں کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، تو یہ کیا خود تمہاری سفارش کریں گے؟ جو بت اس پر اگر کتا بھی پیشاب کر دے تو اس کا دفاع نہیں کر سکتا کہ میرے اوپر پیشاب مت کرو، وہ بت کیا کہ تمہاری سفارش کرے گا؟ ابو بکر کا یہ اعلان کرنا تھا کہ حاضرین ابو بکر کے اوپر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا، ہاتھوں سے مارا، پاؤں سے مارا، پاؤں سے روندا اور کچل دیا ابو بکر کو، حتیٰ کہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ ابو بکر بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہونے کے بعد قبیلے بنو تمیم ابو بکر کا قبیلہ تھا، یہ لوگ حضرت ابو بکر کو اٹھا کر کے گھر لے گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ابو بکر کی وفات ہو گئی تو ہم عتبہ ابن ربیہ کو قتل کر دیں گے، کیونکہ عتبہ ابن ربیہ نے بڑا کردار ادا کیا تھا، ابو بکر کو ایذا پہنچا دیا۔ چنانچہ ابو بکر شام ہو گئی ان کا ہوش آتے آتے، ہوش آنے کے بعد جب تھوڑی سی حرکت کی، ابو بکر سے پوچھا گیا، ان سے کہا گیا کہ کچھ کھا لیجیے۔ فوراً ابو بکر کا جو جملہ تھا، ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ نہ کچھ کھانا، نہ کچھ پینا، نہ کسی سے بات کرنی، سب سے پہلا جو جملہ ابو بکر کا ہے وہ پوچھتے ہیں میرے محبوب کا کیا حال ہے، آقائے نامدار کی کیا حالت ہے، وہ کیسے ہے اور کہاں ہے؟ ان کے قبیلے والے ناراض ہو گئے، جس کی وجہ سے تم یہاں تک پہنچے ہو، تمہیں مارا گیا، حتیٰ کہ تمہارے اندر بات کرنے کی سکت بھی نہیں تھی اور کئی گھنٹے تم بے ہوش رہے، پھر انہی کا نام لے رہے ہو۔ قبیلے والے ناراض ہو کر کے چلے گئے اور ان کی ماں ام خیر سے کہا کہ آپ ان کے کھانے کا کچھ انتظام کریے۔ چنانچہ انہوں نے کھانے پینے کے کچھ انتظامات کیے اور ابو بکر سے کہا کہ کھا لیجئے۔ فرمایا میرے منہ میں لقمہ نہیں جا سکتا جب تک میرے محبوب کی خبر مجھے نہیں آ سکتی۔ ام خیر نے کہا ان کی خبر کیسے ملے گی؟ کہا کہ جاؤ عمر کی بہن کے پاس، ان سے پوچھو جو کچھ حال بتائیں۔ تو چونکہ اسلام چھپ چھپا کے پھیلایا جا رہا تھا، ام خیر جب ان کے پاس پہنچتی ہے تو وہ کہتی ہے کون اللہ کے رسول، نہ معلوم کہا ہے، مجھے کیا پتا۔ پھر انہوں نے ہمدردی ظاہر کی ابو بکر کی حالت کے بارے میں اور گئیں، اور وہاں جب جا کر کے دیکھا ابو بکر کی حالت کو تو یہ بھی دھاڑے مار کر کے رونے لگی، انتہائی غم ہوا ابو بکر کی یہ حالت۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا ابو بکر نے حضرت عمر کی بہن سے کہ اللہ کے رسول کا حال کیا ہے، تو حضرت عمر کی بہن نے ام خیر کی طرف اشارہ کیا، یہ سن رہی ہے، کیا مطلب؟ وہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئی ہے، اگر وہ جان جائیں گی تو میرے سے اوپر بھی مصیبت ٹوٹ پڑے گی۔ چنانچہ انہوں نے ابو بکر نے کہا کہ بتاؤ کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بتایا اللہ کے رسول حضرت ارقم کے گھر میں موجود ہیں اور وہ بالکل خیر و خیریت سے۔ پھر ان کی ماں نے کہا اب تو کچھ کھا لیجیے۔ ابو بکر نے کہا پہلے چلو مجھے میرے محبوب سے ملاؤ، جب میں اپنے محبوب سے ملاقات کر لوں گا اس وقت یہ لقمہ میرے منہ میں جائے گا۔ چنانچہ اس وقت لوگوں کا آنا جانا دن میں تھا اور ان کی ماں نے کہا کہ ابھی اگر لے کر کے چلتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ معاملہ بڑھ جائے گا۔ چنانچہ جب تھوڑا رات ہو گئی، لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا، ابو بکر صدیق کو ان کی ماں ام خیر وہاں سے لے کر کے اللہ کے نبی کے دربار میں حضرت ارقم کے گھر پہنچتی ہے۔ حضرت ارقم کے گھر جب پہنچتے ہیں اللہ کے رسول، ابو بکر گلے مل جاتے ہیں اللہ کے رسول سے، اور دونوں صحابی آقا اور غلام دونوں مل کر کے خوب روتے ہیں، اور اسی وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چین آتا ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر کو چین آتا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں جاتا تھا جب تک ان کو چین نہیں آ جاتا تھا میرا محبوب سکون سے ہے یا نہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ اس ذات کو چھوڑ کر کے کسی اور ذات کے پاس جانا کامیابی نہیں ہو سکتی۔ آج احساس مر چکا ہے، وقت بھی بہت جلد ختم ہونے لگتا ہے، وقت بڑا قیمتی ہے، اس لیے ایک ایک وقت کو بچانا پڑتا ہے۔ احساس جو ہونا چاہیے، جب انسان کے اندر احساس ہوتا ہے تو وہ ترقی کرنے لگتا ہے۔ آپ یہ بتائیے آج ہماری قوم کا احساس مر چکا ہے یا زندہ ہے؟ مجھے تو لگتا ہے قوم کا احساس مر چکا ہے، اسی لیے قوم کے اندر جو نوجوان ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو بڑھنے چڑھنے والے ہیں، وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ آپ بتائیے اگر آپ 40-50 ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہے ہیں اور خوب تھکے ہوں گے، 2 دن کا آپ نے سفر کیا ہوگا، تو آپ نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ تیار کر رکھا ہوگا، ایک پلان بنایا ہوگا، گھر جا کر کے سب سے پہلے جو میرا کام ہوگا وہ 8-10 گھنٹے سونا ہوگا، سو لوں گا تو کچھ ریلیکس ہو جاؤں۔ لیکن جیسے ہی آپ آتے ہیں، اپنی منزل پر اترتے ہیں، آپ کا دوست کہتا ہے کہ ذرا پانی پی لیجئے، پانی پینے کے بعد وہ کہتا ہے آپ کا بیٹا بہت سیریس ہے، فلاں ہاسپٹل میں۔ وہ فوراً اس کا احساس جاگے گا، ابھر جائے گا، اور فوراً اس کی جو سستی تھی، جو کاہلی تھی، وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ فوراً وہاں سے ہاسپٹل جائے گا، اپنے بچے کی عیادت کرے گا۔ آج قوم کے اندر احساس مر چکا ہے۔ احساس مرنے کے بعد کیا ہے؟ انسان، آج ہمارے نوجوان جو ہیں سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، ہماری نوجوان بہنیں سگنل پر بھیک مانگ رہی ہیں، ہماری نوجوان نسل راتوں میں جاگ کر کے اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، کیونکہ اس کا احساس مر چکا ہے۔ اس کے اندر جو احساس، جو جذبہ، جو حوصلہ ہونا چاہیے تھا۔ میرے محبوب کی امت آج برباد ہو رہی ہے۔ میری محبوب کی امت آج جو سستی کی وجہ سے، میری محبوب کی امت جو کھائی میں جا رہی ہے، جو پستی میں جا رہی ہے، آج اگر ہمیں احساس ہوتا تو آج ہم اس امت کو آگے بڑھانے کے چکر میں۔ یہ نوجوان قوم کے سرمایہ ہوتے ہیں، نوجوان قوم کا بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس نوجوان کو کام میں آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں، اللہ کا فرمان ہے تم ایسی امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایسی امت ہو، تم کو اللہ تعالی نے بنایا تھا کہ تم اپنے نبی کے مشن کو ایک ایک فرد لے کر کے دنیا کے اطراف میں چلتا، جیسے ایک ایک صحابی اللہ کے نبی کے مشن کو، اس کے دین کو، اعلاء کلمت اللہ کو لے کر کے پوری دنیا میں چل پڑا، پوری دنیا میں ان کے دین کو پھیلایا۔ آج اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے اس دین کو پھیلانے کی، صرف صحابہ کی ذمہ داری نہیں تھی، صرف آقائے نامدار کالی کملے والے کی ذمہ داری نہیں تھی۔ آج اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کو آگے لے کر کے بڑھے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے پکے مسلمان ہو تو تم کو خدا رائے گا نہیں جانے دے گا، تم کو خدا رسوا نہیں کرے گا، تم ساری دنیا کے اندر سربلند رہو گے، اور کبھی رسوا اور کبھی غم تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، اہل اسلام کی اور ایمان والوں کی نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔